علم انسان کو ایک مقام عطا کرتا ہے، علم سے ہی انسان کی پہچان ہے، علم سے ہی روشنی ملتی ہے، علم ہی انسان کی جہالت کو ختم کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امام و خطیب مسجد حنفیہ کرانتی نگر عادل آباد مولانا شیخ محمود اظہر رشیدی نے سنوبر اردو اسکول میں منعقدہ جلسہ عام سے صدارتی خطاب کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے سنوبر اردو اسکول کے سالانہ جلسہ عام سے بعنوان دور حاضر میں تعلیم کی اہمیت پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے وہ تابناک مستقبل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ مولانا شیخ اظہر محمود رشیدی نے قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ قبل ازیں مولانا مفتی انصار بیگ رشیدی نے بچپن کا علم پتھر کے نقش کی طرح پائیدار ہوتا ہے کہ عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی بنیادی تعلیم کو نظر انداز نہ کریں۔ بچوں کو کم عمری میں سکھائی جانے والی اکثر باتیں تاحیات ازبر رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی تعلیم و تربیت پر شیرخوار کے زمانے سے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو آزادانہ ماحول ضرور فراہم کرنا چاہیے، تاہم اتنا بھی آزاد نہ چھوڑیں کہ بچہ باہر کے ماحول سے غیر شائستہ باتیں سیکھنے لگے۔ اس موقع پر کرسپونڈنٹ سنوبر اردو اسکول عبدالعلیم نے مدرسہ حاضہ کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اولیاء طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا روزانہ تعلیمی جائزہ لیں یا پھر کم از کم ہفتے میں 2-3 مرتبہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء طلبہ کے سامنے پیش کیا گیا طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ خود ایک مثال ہے کہ مدرسہ حاضہ میں دینی و عصری تعلیم کا امتزاج کیسا ہے۔ طلبہ کو قرآن مجید کی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے عربی کلاسز کا بھی خصوصی نظم کیا گیا ہے اور آئندہ تعلیمی سال سے ضرورت کے لحاظ سے تعلیمی نظام میں تبدیلی لاتے ہوئے مزید بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی، جس کے لیے اولیاء طلبہ کا تعاون درکار ہے۔ جلسے کے اختتام پر مدرسہ حاضہ میں بہترین خدمات انجام دینے والی معلمات معراج النساء و نازیہ خانم کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ اولیاء طلبہ میں سے بھی محمد مظہر کو بیسٹ پیرنٹ ایوارڈ، آفرین انجم کو بیسٹ مدر ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اسی طرح بہترین تعلیمی مظاہرہ پیش کرنے والے طلبہ و طالبات میں بھی انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر اسما تبسم، اکیڈمک آبزرور محمد آصف، معراج النساء، نازیہ خانم، اولیاء طلبہ کے علاوہ طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ظاہری بات ہے کہ آج ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسکول اگر بزنس نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اگر اسکول بزنس نہیں ہے تو فیس کاؤنٹر بند کر دینا چاہیے، پھر قوم کی خدمت کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سے جو فیس لی جا رہی ہے، ہم اس کو یہ جانتے ہیں کہ یہ فیس ہمارے لیے حلال ہو، کم از کم اتنا تو بچوں کو تعلیم دی جائے۔ اور جو پیرنٹس رات دن سرپرست محنت کر کے اپنے بچوں پر تعلیمی اخراجات جو لگا رہے ہیں، کم از کم ان کے اخراجات تو بھی ان کے بچوں کے اوپر قبول ہو۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسکول کا انتظامیہ بھی تڑپ رکھتا ہو اور خود ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کچھ بننے کی تڑپ رکھتے ہوں، کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے یہ ٹرین پٹری پر چل سکتی ہے، ورنہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے اساتذہ کا انتخاب کر کے بہتر سے بہتر تعلیم نظام یہاں پر قائم کیا جائے۔ اور وہ پرفارمنس آپ نے پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں پر دیکھا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے بچے پیش کر رہے ہیں۔ پتھر کے نقش کی طرح جو مضبوط بچوں کو جو علم دینا ہے، وہ بچپن میں آپ جتنا زیادہ ان کو سنوارو گے، جتنا زیادہ ان پر آپ توجہ دیں گے، جتنا زیادہ تعلیمی میدان میں ان پر آپ کوشش کریں گے، وہ بچے اتنے قابل بنیں گے۔ اور اکثر ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی دور میں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ناآشنا بچے ہیں، ناسمجھ بچے ہیں، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر چھوٹے بچے اپنے منہ سے گالی غلط بھی کر لے تو ہم ہنس دیتے اور خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بچوں کی توتی زبان سے کتنی اچھی لگی۔ لیکن یہ وقتی طور پر ہمارا آج کا ہنسنا ہم کو کل رلا دے گا۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔